سجدہ سہو کے تعلق سے کیا جا رہا ہے کہ سجدہ سہو کا مسنون طریقہ کس طرح سے سجدہ سہو کرنا چاہیے، کیا اس کی کیا ہے وضاحت ہو سکتی ہے، یہ سوال کیا جا رہا ہے۔ سجدہ سہو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم بندوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک تقاضا ہے۔ انسان دنیا میں اس قدر مگن ہو جاتا ہے کہ بہت ساری چیزوں سے وہ غافل ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے، اور دوسری طرف ہمارا اپنا جو دشمن شیطان ہے اس کی بھی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی کام ایسا کہ جس کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب سے قریب ہو سکتا ہے اس کام کو بگاڑنے کی وہ پوری کوشش کرتا ہے۔ تو ایسے میں ایک طرف سے انسان خود دنیا میں ایسے مگن کہ وہ اپنی عبادتوں سے تک غافل ہو جاتے ہیں، اور ادا بھی کرتے ہیں تو ان کو یاد نہیں رہتا ہے کہ میں نے کتنی رکعتیں پڑھی، یا پھر ایک رکعت میں میں نے جو 2 سجدے کرنے ہیں تو 2 سجدے میں نے کیے کہ ایک سجدہ کیا، ان سب کے اندر غفلت ہوتی ہے۔ اور کبھی شیطان اس طرح سے حاوی ہو جاتا ہے، خاص کر نماز کی حالت میں اس قدر خیالات کا بوچھاڑ بالکل کرنے لگتا ہے شیطان کہ آدمی ان خیالات میں کھو کر کبھی کبھی امام کے ساتھ بھی اس کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ میں نے کتنی رکعتیں امام کے ساتھ ادا کی ہیں۔ خاص کر جو مسبوق بعد میں آ کر امام کے ساتھ شامل ہوتا ہے اسے بھی اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ میں نے امام کے ساتھ 2 رکعت پائی کہ 3 رکعت پائی یا 1 رکعت پائی، کیا اس کو خیال نہیں رہتا ہے۔ تو ایسے بہرحال جو حالات ہو جاتے ہیں، تو ان حالات میں آدمی کو اس کی اپنی غفلت کے باوجود اللہ رب العالمین جو کہ بڑا مہربان ہے، ارحم الراحمین ہے، تو ہماری اپنی کوتاہی کی وجہ سے، ہماری غفلت کی وجہ سے ہماری اپنی نماز میں اگر کوئی خلل ہو جائے یا ہمیں شک ہونے لگ جائے کہ ہماری نماز کتنی رکعت ہوئی، یا پھر 1 رکعت میں نے رکوع کیا کہ نہیں کیا، سیدھے سجدے میں چلا گیا، یا پھر میں نے 1 سجدہ کیا یا 2 کی بجائے میں نے 3 سجدے کیے، اس طرح کے جب حالات ہوتے ہیں تو اس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے لیے ایک قانون یہ بتایا گیا کہ آدمی سجدے سہو کر لیتا ہے تو تب اس کی اس غفلت کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں، اور شیطان جو ہمیں ہماری اپنی اس عبادت میں خاص کر نماز کی عبادت کو بگاڑنے کی کوشش کرتا رہا تو شیطان کو رسوا کرنے کا بھی یہ ذریعہ بنتا ہے۔ اب سجدے سہو کب کریں گے اور کیسے کریں گے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ نماز کے اندر کچھ کام اور کچھ باتیں ان کا شمار ارکان میں ہوتا ہے۔ رکن یعنی کہ ایسا کام کہ جس کے بغیر اصل پورا کام نہیں ہو پائے گا۔ میں جیسے آپ کو بتاؤں کہ نماز ایک مکمل عبادت ہے، تو اس عبادت کے اندر قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، یہ سب کیا ہیں ارکان کہلاتے ہیں۔ کہ اگر رکن میں سے کوئی چیز اگر بندے کی فوت ہو جائے تو ایسی صورت میں بندہ اس پورے رکن کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ مثلا نماز میں اگر مجھے اپنی 1 رکعت جو میں نے ادا کی، ابھی 1 رکعت ادا ہوئی تھی کہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا دوسری رکعت کے لیے، اور مجھے یہ یاد نہیں آ رہا ہے کہ میں نے پہلی رکعت میں 2 سجدے کیے کہ 1 سجدہ کیا، یا 2 سجدہ کیا کہ 3 سجدہ کیا۔ 3 اگر کر لیا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن جب 2 اور 1 میں بندے کو شک ہو گیا کہ میں نے 2 سجدے کیے کہ 1 سجدہ کیا، اگر 1 ہی سجدہ کیا ہے تو تب ایسی صورت میں وہ رکعت ہی شمار نہیں کی جائے گی۔ اب وہ جو دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا اسی رکعت کو وہ اپنی پہلی رکعت شمار کرے گا، اور جب 2 رکعت والی نماز ہے یا 3 رکعت والی یا 4 رکعت والی، جب وہ تشہد میں بیٹھے گا پوری تشہد پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے سہو کی نیت سے کرے گا،
اور سجدے سہو سے اٹھنے کے بعد سلام پھیرے گا. یہ جو نا طریقہ ہوتا ہے سجدے سہو کرنے کا. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ رکن اگر چھوٹ گیا تو صرف سجدے سہو کر لینے سے نماز ہماری پوری نہیں ہو جائے گی. مثلا وہی جیسے کہ پہلی رکعت میں نے 2 سجدہ کیا کہ ایک ہی سجدہ کیا, مجھے شک ہو گیا, تو مجھے یقین جو چیز ہے اسی کے اوپر مجھے کیا کرنا ہے, یعنی کہ اعتماد کرنا ہے. یعنی کہ ایک سجدہ تو بہرحال یقینی ہے, اور کسی رکعت میں صرف ایک سجدہ تو نہیں کیا جاتا بلکہ لازماً 2 سجدے ہوتے ہیں. جب میرا ایک سجدہ نہیں ہوا تو پھر ایسی صورت میں میری وہ رکعت ہی شمار نہیں ہوگی. تو اس لیے اس رکعت کو میں شمار کیے بغیر ویسے ہی دوسری رکعت ہی کو میں اپنی پہلی رکعت شمار کر لوں گا, اور جو شک جو پیدا ہو گیا تھا اس کی وجہ سے اب مجھے آخر میں 2 سجدے سلام پھیرنے سے پہلے مجھے کر کے اس کے بعد سلام پھیرنا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نماز پوری ختم کر لینے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد مجھ کو یاد آتا ہے کہ ایک رکعت میں نے ایک سجدہ کیا کہ 2 سجدہ کیا, مجھے یاد نہیں آ رہا ہے. پہلی رکعت میں یا دوسری رکعت میں کبھی ایسے ہو گیا. تو اس وقت بھی یہ بات ہے کہ جب بندہ سلام پھیر چکا ہے, ابھی کوئی زیادہ وقت نہیں گزرا اور اس کا وضو ویسے ہی برقرار ہے, تو ان 2 صورتوں میں یعنی کہ نماز سلام پھیر کے کوئی زیادہ وقت بھی نہیں ہوا اور وضو بھی ویسے ہی اس کا برقرار ہے, تو ایسی صورت میں جس رکعت میں اسے سجدے کے بارے میں شبہ ہو گیا, شک ہو گیا, پوری رکعت اس کو پڑھنی ہے. السرنو ایک رکعت مکمل اس کو پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد تشہد میں بیٹھ کر ساری دعائیں, تشہد, درود وغیرہ پڑھ کر سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدہ سجدے سہو کی نیت سے کر کے سلام پھیرنا ہے. اس لیے کہ صرف سجدے سہو اگر کرے گا, جس رکعت میں اس کو سلام پھیرنے کے بعد شک ہوا ہے, تو وہ رکعت ہی شمار نہیں ہوگی. تو یہ جو نا طریقہ ہوگا, بشرطے کہ وہ سلام پھیرنے کے فوراً بعد یاد آ گیا اور اس کا وضو بھی ویسے ہی برقرار رہا. تو لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نماز سے فارغ ہو کے گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے بعد اچانک ذہن میں بات آتی ہے کہ میں نے کیا جو نہ کیا, ایک رکعت میں میرا 2 سجدہ میں نے پورا کیا, یا رکوع کے بارے میں شک ہو رہا ہے کہ میں نے رکوع کیا کہ نہیں کیا, سیدھے سجدے میں تو نہیں چلا گیا. لمبا وقفہ اگر ہو گیا, یا اسی طرح سے جو نماز میں نے ادا کی اس کے بعد میرا وضو بھی ٹوٹ گیا, تو اب اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اسے السرنو وضو بنا کر پوری نماز اس کو دہرانی ہوگی. نماز مکمل اس کو دہرانا ہوگا, اور اس کے بعد بالکل جو ہے کہ سجدے سہو آخر میں بالکل وہی سلام پھیرنے سے پہلے سجدے سہو اس کو کرنا ہے. ویسے ہی جب کبھی آدمی کو شک ہو جاتا ہے, میں نے 2 رکعت پڑھی ہے کہ 1 رکعت پڑھی ہے, یا 3 رکعت پڑھی ہے کہ 4 رکعت پڑھی ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت ہے کہ جب بھی آدمی کو نماز میں شک ہو جائے, اس کو نہیں پتا کہ اس نے 3 پڑھی ہے کہ 4 رکعت پڑھی ہے, تو ایسی صورت میں اسے 3 کو مان کر چلنا چاہیے, کیونکہ 3 تو یقینی ہے, 3 یا 4 اسی میں شک. 4تھی رکعت کے بارے میں شک ہو رہا ہے, 3 تو یقینی بات ہے. تو اس لیے آدمی کو یقین کے اوپر جو ہے کیا ہے اعتماد کرنا چاہیے اور یقین کو مان کر چلنا چاہیے. تو ایسی صورت میں اگر وہ واقعی 4 رکعت پڑھ بھی چکا تھا, لیکن بعد میں جب ایک اور رکعت, یعنی کہ جب 3 یقین مان کر آدمی چلے گا, تو ایسی صورت میں 1 رکعت اور اس کو پڑھنا ہوگا. اب وہ 1 رکعت جو پڑھ رہا ہے, اگر واقعی وہ 3 ہی پڑھا تھا اور یہ 4تھی رکعت تھی, تو تب کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ تب بھی آدمی کو مکمل یعنی کہ نماز ختم کرتے ہوئے برابر جو ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدہ کرنا ہے, سجدے سہو بول کے. شک جو پیدا ہو گیا, تو اب یہ شیطان کو رسوا کرنے کے لیے وہ 2 سجدے کیے جا رہے ہیں. اور اگر بات ایسی ہے کہ میں نے پہلے ہی 4 رکعت ادا کر لیے تھے اور مجھے شک ہونے کی وجہ سے 1 رکعت میں نے اور بھی ادا کی, تو گویا میری نماز 5 رکعت کی ہو گئی. تو اس کے بارے میں یہ بتایا گیا
کہ آدمی کی جو 4 رکعت والی نماز ہے وہ فرض اس کی ادا ہو گئی، اور باقی 1 رکعت زائد جو اس نے ادا کیا، اور اس کے ساتھ آخر میں سجدے سہو 2 سجدے جب کرے گا، یہ دونوں ملا کر اللہ تعالیٰ اس کے حق میں 2 رکعت نفل کا اجر و ثواب لکھ دیں گے بول کے۔ تو بہرحال کسی بھی طرح سے بندہ خسارے میں نہیں رہتا ہے جی۔ نماز واقعی ایسی عبادت کہ اس کے اندر بہت زیادہ جی شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح سے اس نماز کو بگاڑے بول کے۔ تو میں آپ کو یہی بتا دوں کہ کچھ ارکان ہوتے ہیں نماز کے کہ ان کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں۔ اگر ایسی کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے تو اس صورت میں اس رکن کو ادا کرنا ضروری ہوگا، صرف سجدے سہو کرنے سے نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اور کچھ کام اور کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو واجبات نماز کہلاتی ہیں، نماز کی واجبات بول کے۔ جیسے اگر کوئی آدمی 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہے تو اس میں پہلے تشہد میں بیٹھنا یہ واجبات میں شمار ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ عمدن اسے چھوڑتا ہے، یعنی کہ جان بوجھ کر اگر چھوڑتا ہے کسی واجب کو، تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ یہ جان بوجھ کر نہیں چھوڑنا ہے۔ لیکن اگر اس سے بھول کر چھوٹ گئی چیز اور وہ نماز کے لیے کھڑا، تیسری رکعت کے لیے ویسے ہی کھڑا ہو گیا، ابھی قرات وغیرہ شروع نہیں کیا ہے، واپس پلٹ سکتا ہے، تشہد میں بیٹھ کر پھر سے اٹھ سکتا ہے۔ لیکن اگر تیسری رکعت میں وہ سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیا تو پھر اب اسے واپس لوٹنا نہیں ہے تشہد میں بیٹھنے کے لیے، بلکہ اب آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے سہو کر لیا تو وہ خود اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو واجبات کیا ہیں یہ ہم کو معلوم ہونا ہے، اور ارکان کیا ہیں یہ ہم کو معلوم ہونا ہے۔ تو تب ایسی صورت میں کن چیزوں کے چھوڑنے سے سجدے سہو کافی نہیں ہوگا، اور کن چیزوں کے چھوٹ جانے سے سجدے سہو صرف کر لینا کافی ہوگا، یہ جو نا تفصیل سے ہم کو معلوم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ارکان ہیں کچھ اور کچھ واجبات ہیں۔ تو ارکان، اگر کوئی ارکان میں سے کوئی چیز چھوٹ گئی تو جب تک اسے ادا نہیں کریں گے صرف سجدے سہو کرنے سے ہماری نماز صحیح نہیں ہوگی۔ لیکن واجبات میں سے جب کوئی چیز چھوٹ گئی اور اس کو جو ہے کیا ہے ایسے بھول کر آدمی چھوڑ دیا تو اس صورت میں اس کی جو وہ نماز صرف سجدے سہو کر لینے سے اس کے لیے کافی ہے، یہ جو ہے اس کی نماز صحیح ہو جائے گی۔